الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفس کو ستھرا کرنا، نفس کو سدھانا اور اس کی اصلاح کرنا انبیاء کے جو اسباق ہیں دیے ہوئے انسانیت کو، اس کا مرکزی ترین مضمون ہے نفس کی اصلاح کرنا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ہم کرتے چلے جائیں۔ انبیاء کے جو وارثان علم ہیں ان کے ہاں تو عین یہی لفظ چلتا ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، تزکیہ نفس، تزکیۃ النفوس۔ قد افلح من زکاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اچھا، نفس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے اچھائی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے حق میں خرابی اور برائی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کا فجور، اس کی خباثت، وہ اس کا بھی اس کو اندازہ کروا دیا ہے، اور وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی بھی۔ اچھا، پھر اب اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو ہے نا اچھائی کو ترقی دے لے اور اس کی جو خرابی ہے اس کو وہ ختم کر کے میرے پاس آئے۔ اچھا، تو انبیاء کے جو وارثان علم ہیں ان کے یہاں پہ عین یہی لفظ چلتا ہے، تزکیۃ النفوس۔ پہلے زمانے میں بھی چلتا تھا، آج بھی یہی چلتا ہے۔ اچھا، صوفیہ کے کئی سارے گروہ ہیں، سارے گروہوں کی ہم مذمت نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے جس وقت کبھی ہم مطلق صوفیہ بھی کہہ دیتے ہیں مذمت کے باب میں، اس وقت مراد صوفیہ کے وہ طبقے ہیں جو حق سے فکری طور پر یا عملی طور پر ہٹے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ان مضامین میں صوفیہ کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ پڑتا ہے تو اس وجہ سے ان کا ذکر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں جو اصطلاح چلتی ہے وہ نفس کو مارنا ہے۔ دیکھیں، اب اندازہ کر لیں، نفس کو سدھانا، نفس کی اصلاح کرنا، نفس کی تزکیہ کرنا ادھر ہے، اور وہ ادھر کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا۔ اچھا، نفس کو مارنے کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تعلیم نفس کو مارنے پر نہیں۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر ایک منفیت ہے اور اسلام منفیت نہیں۔ اچھا، رزق ہے، دنیا کا بھی مزہ ہے، لطف ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد، کہ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے زیادہ محبوب کر دے ٹھنڈے پانی سے بھی، یعنی ٹھنڈے پانی سے لطف لینا، مزہ لینا ایک اچھا مشروب ہے، اس سے لینا۔ اسلام جو ہے نا اس کو روکتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنے کا جو ایک ہدف ہے اور ایک محنت ہے، اس پر البتہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور وہ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، محبتیں، رشتے، کاروبار، اپنے مکانات، جائیدادیں، سب کو کسی موقع پر نہ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی محبت پر اور اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر۔ تو یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ تو ہم نفس کو مارتے نہیں ہیں، نفس ہمارے پاس امانت ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا ذرا اس کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3-4 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی مستعمل ہیں اور ہمارے ان مضامین کے اندر بھی آتے ہیں۔ ایک ہے روح، ایک ہے نفس، ایک ہے قلب۔ تو روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بنیادی طور پر ایک بے جان چیز میں زندگی دوڑتی ہے، جس ان دیکھی چیز کی بدولت
اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر ہوں مسلمان ہوں ان کے اندر اللہ نے روحیں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہیں موت کے وہ انسان کے قریب آتے ہیں۔ اچھے بندے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی سنائی تو یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ اس کی حد نگاہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے ملک الموت آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی ربک اخرجی الی رضوان ربک، اس معنی کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنے رب کی رحمت کی طرف جو ہے وہ راضیۃ مرضیہ نکلا، اور جب کوئی برا شخص ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ۔ اچھا، تو ایک تو ہے روح، تو روح جو ہے اس صلاحیت کا نام ہے جو اللہ نے اس مٹی کے جسم کے اندر ودیت کر رکھی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر زندگی نام کی چیز ہے۔ اچھا، تو انسانوں کے بارے میں تو بالکل نصوص میں موجود ہے۔ اچھا، باقی جو جاندار ہیں ان میں کیا روحیں ہوتی ہیں؟ یہ جو جتنے جانور وغیرہ ہیں اللہ عالم، لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی انداز کی روح جو ہے وہ ان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بکریاں لڑ رہی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ فیما تتناطحان، یہ کس وجہ سے آپس میں یہ لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے سے بھیڑ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ و رسول، ہمیں اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہمیں کیا علم؟ تو انہوں نے کہا کہ لیکن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، اور اللہ ان کا فیصلہ کرے۔ تو جانور کچھ ایسے اور بھی آثار آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانوروں نے بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو وہ ان زیادتیوں کو فیصلے کرے گا اور اس کے بعد پھر ان کو ختم کر دے گا۔ تو ظاہر ہے وہ جو جسم ہوتا ہے وہ تو یہاں پر رہ جاتا ہے، تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی روح اللہ نے کوئی ڈالی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا روح۔ دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قلب کے کہتے ہیں 2 معنی ہیں۔ ایک تو قلب کا جسمانی معنی ہے، وہ آپ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کسی کو اب ماشاء اللہ طب نے ترقی کر لی ہوئی ہے تو کسی کو قلب جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ فرق نہیں پڑا اس سے تو اچھا، وہ یہ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ جو قلب جسمانی ہے اس کے ساتھ جو روح کا اتصال ہوتا ہے، وہ جو معنوی قلب ہے وہ ہے ریفرنس قرآن مجید کا۔ ایک معنوی قلب ہے، ٹھیک ہے، ایک غیر مرئی قلب ہے جس کا اس جسمانی قلب کے ساتھ یہ میڈیکل ڈاکٹر کے ہاتھ میں آنے والے دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو جہاں یہاں پر جو اتصال ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ، تو اس غیر مرئی قلب کو قرآن مجید کہتا ہے، تو ہاں اس کا محل دل ہی ہے۔ اچھا، انسان کا جو اتصال ہوتا ہے وہ اس کے سینے میں ہی ہوتا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَحْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَحْمَى الْقُلُوبُ۔ یہ تحمل میں اس وجہ نہیں کر رہا کہ آپ کو عمل سے لگے گا کہ عمل یحمل، نہیں، ولا تحمى عمی یحمى سے اندھا ہونا، فإنها لا تحمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تحمى القلوب، بلکہ اندھے ہوتے ہیں اصل میں دل، التي في الصدور، جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تو پورا مضمون چلا تھا اس حدیث پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مراد ہے ان قلوب سے برآمد ہونے والے رویے، اخلاق، اعمال، اطوار، افعال وغیرہ، اللہ رب العزت کی اصل نظر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر پڑتی ہے۔ تو یہ جو ہے قلوب کا سینوں کے اندر ہونا، وہ ایسے خواہ وہ کہ آج کل کیونکہ وہ مادیت کا دورہ ہے، کسی زمانے کے انسان شاید ہنسیں گے اس وقت کہ اس دور میں نا یہ بحثیں ہوتی تھی کہ جناب وہ جو ہے نا یہ تو دماغ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، تو آپ دلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری روحانی اور غیر مرئی باتیں ہیں۔
جو کبھی بھی آپ سائنس میں کوئی 1000 سال کی مزید بھی ترقی کر لیں تو یہ آپ کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نبوتوں کے ذریعے سے غیبیات کا علم دیا جاتا ہے جو مادیات کی دسترس میں آنے والی ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے سینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ ہمیں بالکل بتا دیا گیا ہے، اور یہ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ قلوب کا تعلق سینوں سے ہے، مگر قلوب کا ریفرنس جو ہے نا وہ جسمانی دل نہیں ہے بلکہ وہ روحانی یا غیر مرئی دل ہیں جن کا اتصال یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا قلب۔ اچھا، انسان کا جو نفس ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو داخلی طور پر انسان جو ہے جو عمل کرتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے جذبات رکھے ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے جذبات، خواہشات، ارادے وغیرہ، ان چیزوں کو ڈیل کرنے والی چیز کو آپ نفس کہتے ہیں۔ اور نفس کسی وقت اچھی حالت پر ہوتا ہے، نفس کسی وقت بری حالت پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نفس مطمئنہ بھی بولا گیا ہے، نفس لوامہ بھی بولا گیا ہے، جو کچوکے لگاتا ہے اندر سے، بار بار کہتا ہے کہ دیکھیے کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور نفس سے جو ہے نا وہ امارۃ بالسوء، جو انسان کو پل پل پہ بری باتوں کی طرف اور اپنی ناجائز خواہشات کو مکمل کرنے کی طرف انگیخت دیتا ہے، تو اس ریفرنس سے بھی اس کو، تو نفس کسی وقت اچھی حالت پر ہوتا ہے، کسی وقت بیچ بیچ کی حالت پر ہوتا ہے، اور کسی وقت بہت بری حالت پر ہوتا ہے، تو یہ ہے نفوس۔ اچھا، یہ سارے مقدمات ہیں۔ اب ہم آج کے اصل مضمون پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلب کا جب فاسد ہونا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارا اب اصل میدان کیا ہے، اس نفس کا تزکیہ، ٹھیک ہے جی، اس قلب کو قلب سلیم بنانا۔ بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں، قلب سلیم کا مطلب جو اس دنیا سے صحیح سلامت گزر گیا، صحیح سلامت رہا، خدا کی چیز تھی، خدا ہی کا رہا، کسی کو اس نے اپنے جو ہے نا ہاں آنے نہیں دیا، بسنے نہیں دیا، کسی کو حاوی نہیں ہونے دیا، کسی کی حکومت اس دل کے اوپر اس نے نہیں ہونے دی۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اس کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات ہے، اللہ عالم سند کے لحاظ سے صحیح نہیں لیکن اثر کے طور پر صحیح ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل۔ مومن جو ہے وہ عمل کی نسبت نیت کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ مومن عمل کے مقابلے پر نیت کا بہت، عمل میں تو آپ کا ایک حد ہوتی ہے نا، ایک بس ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا آپ کر لیں گے، کتنا خرچہ کر لیں گے اگر اللہ کا اندر، لیکن یہ ہے کہ دل میں تو آپ کو ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا جہان کی اور دولت ہوتی تو اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا، میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو خدا کے لیے میں، اچھا یہ تو آپ کے بس میں ہے یا نہیں، لیکن کتنے انسان ہیں جو اس شعور میں جیتے ہیں کہ میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو رب کے لیے قربان کرتا، یہ تو ایک جان ہے۔ اچھا میرے پاس جو ہے نا دنیا جہان کی دولت ہوتی تو خدا کی محبت پر اور خدا کی خوشنودی پر اس کو خرچ کرتا ہے، ایک ڈھیلا میں رب کی نافرمانی میں خرچ کرنے کا روادار نہ ہوتا۔ میرے پاس یہ ہوتا، اچھا پورے جہان سے شرک کو کاش کہ میں مٹا دوں، مطلب ہوتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی نماز کسی وجہ سے سیدھی نہ کروا سکیں تاکہ آپ اپنے نفس کو کسی قابو نہ لا سکیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جیتے ہیں ان خواہشات کے ساتھ اور ان آرزوؤں کے ساتھ کہ کاش میں پوری زندگی اللہ کی عبادت میں بتا دوں، میں پورے جہان سے شرک کو مٹا دوں، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو کچل کے رکھ دوں، میرا بس چلے۔ اچھا یہ جو ہے یہ ان احساسات سے صبح شام سرشار رہنا دراصل کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مومن عمل کے مقابلے پر نیت کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ عمل میں ایک حد تک ہی جا سکتا ہے لیکن نیت میں بڑی بڑی دور تک گھوڑے دوڑاتا ہے، کیوں؟ اچھا اس میں لگتا کچھ نہیں ہے نا، اس میں لگتا کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ تو خاص میری قلم رو ہے نا، پوری دنیا پر کافر کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس پر کافر کا قبضہ ہو سکتا ہے کبھی؟ اس پر تو کافر کا کبھی قبضہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ حیران نہیں رہ جاتے کہ کتنا کتنا قبضہ اس ابلیس لعین کا اور اس کافر تہذیب کا یہاں تک ہوا۔ اچھا یہاں قبضہ ہو جائے اس کا، اس دل کے اوپر ہی جاہلیت کا قبضہ، یہ سوچے تو جاہلیت کی سوچے،
خیالات ہوں اس کے، افکار ہوں اس کے، نظریات ہوں اس کے اندر خبیث، کہیں کارل مارکس گھسا ہوا ہے، کہیں فرائڈ گھسا ہوا ہے، کہیں فلانا اللہ تعالیٰ کا دشمن جو ہے نا وہ گھسا ہوا، کھرچ کے نکل نہیں رہے ہیں، وہ ملعون، وہ ابلیس، سارے کے سارے انسانی اور جناتی جتنے ابلیس ہیں وہ یہاں پر گھسے ہوں۔ تو یہ ہے کہ قلب جو ہے یہ خاص آپ کی قلم، پورے جہان پر بھی اگر کافر کا قبضہ ہو جائے یہاں پھر بھی اللہ ہی بسے، ٹھیک ہے، یہ تو میرا ہے نا، یہاں میں کسی کو کیوں بسنے دوں، یہاں میں کسی کو کیوں حکمرانی کرنے دوں، یہاں میں کسی کو کیوں حکم چلانے دوں، یہاں میں کسی کو کیوں اپنی ترجیحات بننے دوں، یہاں کی ترجیحات، یہاں کے مقاصد اور یہاں کے اہداف تو خالصتاً میرے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہی ہے کہ بہت بڑی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو خاص تمہارے دلوں کے اندر ہی جانتا ہے، تمہارے دلوں ہی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے قلب سلیم کہ جس میں غیر اللہ نہیں بس سکا، جس میں غیر اللہ کی نہ محبت آ سکی، نہ غیر اللہ کا خوف، نہ خشیت، نہ اس کا خیال، نہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کر دے گا، یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ ہی وابستہ رہا۔ تو یہ ہے قلب سلیم جو سلامت رہا غیر اللہ کی محبت سے، سلامت رہا غیر اللہ کے ڈر سے، سلامت رہا غیر اللہ کے ساتھ امیدیں لگانے سے۔ اس کو معمولی مت جانیے، یہ ایک پل میں آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے، ایک پل میں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی خاک چھانتا ہے۔ تو اس کو جس نے بچا کے رکھا اور موت تک جو ہے نا اس کو اس نے اپنے خدا کی ہی امانت رکھا، تو یہ ہے قلب سلیم جو دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے جاذب نظر چیزوں سے سارے بچا کر گزر گیا۔ اچھا، تو یہ ہے قلب۔ تو قلب سلیم رکھنے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو فساد سے آپ بچائیں، اور اصل میں جو ہے نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کا یہ مضمون اصل میں یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ستھرا رکھنا، صاف رکھنا، اس کو لتھڑنے سے بچانا، اور اگر کہیں تھوڑے بہت اس میں ضرورت پڑ جائے گی گھر تو اس کو روزانہ مانچنا، ستھرا کرنا، اچھا کرنا، یہ اصل میں نماز، یہ سجدے، یہ تسبیح، یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ ذکر وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ اصل محنت یہ اس کی ہے، یہ قبل اس کے کہ یہ بدن کی ریاضتیں ہوں، اصل میں یہ قلب کی صفائی ہے اور قلب کی ستھرائی ہے اور قلب کا تزکیہ ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ قلب کو فساد سے بچانا اگر آپ کا ایک زندگی کا بہت بڑا ہدف ہے تو ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ قلب کا یا پھر نفس کا فاسد ہونا جو ہے اس کی 4 حالتیں، فساد قلب کی 4 حالتیں آج کے ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک اور بات کو شامل کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو گناہ جتنے بھی ہوں گے نا، تقریباً جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ ان 4 میں سے کسی ایک قبیلے کے ہوں گے۔ 4 قبیل کے گناہ ہیں، کیونکہ فساد، قلب کا فساد 4 صورتوں کو ہے، تو جو بھی گناہ ہوگا یا وہ قلب کے اس فساد کی اس حالت کے ساتھ متعلق ہوگا، اس کے یا اس کے یا اس کے، تو 4 گناہوں کی بھی پھر 4 اقسام ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی، اللہ کی نظر میں نہ جچ پانا، اللہ کی نگاہ سے گر جانے کے جتنے رویے، اعمال، اخلاق، کردار وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ 4 ہی قسموں کے اندر مندرج ہو جائے گا۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس میں، کہتے ہیں کہ جو فساد قلب کی پہلی صورت ہے، یا نفس کے فساد کی جو پہلی صفت ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہیمی، بہیمہ آپ کو دے جانور کو کہتے ہیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ آپ کو دے جانوروں کو بہیمہ، بہائم، اردو میں بھی چلتا ہے بہائم، بہیمہ، اس کی بہیمانہ وہ چلتا ہے۔ اچھا، بہیم ابہام سے ہے، ابہام کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ بولتے نہیں، ابہام کا مطلب جہاں آپ واضح نہیں ہیں۔ تو کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان کا حیوان سے جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تعبیر کر سکتا ہے، انسان بتا سکتا ہے، تو حیوان بتا نہیں سکتا، وہ تو بڑا بہت ہی ادھر ادھر کی آوازیں سے نکال کر وہ کرتا ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہے
وہ ایک ابہام ہے۔ تو بنیادی طور پر حیوان اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ بے زبان ہوتا ہے، اس کو نہ عربوں نے اس کا نام بہیمہ رکھا، بہیم ابہام سے۔ اچھا تو یہ جو یعنی جانوروں کی جو صفات، اچھا جانوروں کی صفات سے ان کی کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جانور جو ہے وہ مطلب کھانا، یعنی کہ انسان ہوں گے ان کی کل سوچ، خواہش، رغبت اچھا کھانا ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ جس چیز کا نام مادیت ہے، اگر اس کا نام ہم بہیمیت رکھ دیں تو بخدا ایک ذرہ غلط نہیں ہے۔ وہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ جب جس وقت آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ترقی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہر قوم کا لیڈر ان کو پاگل کر دیتا ہے جی ہم ترقی، کیا مطلب ہے ترقی؟ ترقی سے مطلب ہے ہم اچھا کھائیں گے، یہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہم اچھا کھائیں گے، ہم اچھا رہیں گے، ذرا زیادہ اچھے مکانات کے اندر ہم رہیں گے، ہم زیادہ مزے کریں گے، ہم زیادہ، کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حیوانی مطالب ہیں۔ تو حیوانی مطالب کے لیے جینا یہ ہے بہیمیت۔ وہ جو بہیمانہ تھوڑا سا نا اس کے اندر ایک صفاقانہ سا مینا ہوتا ہے، وہ یہاں پر ہمارا ریفرنس نہیں، وہ نہیں، بلکہ بہیمیت حیوانیت کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا نفس کی جو، بلکہ ایک اور لفظ اس کے لیے کہتے ہیں شہوات کے لیے جینا۔ شہوات کا عربی لفظ میں نے بہت بار کہا ہے کہ اردو میں شہوت کا لفظ جو ہے نا زیادہ تر جنسی رغبت کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ عربی میں شہوات جو ہیں وہ خاص جنسی نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں بولی جاتی ہیں۔ بار قرآن مجید کی میں آپ کو وہ حدیث آیت سناتا ہوں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بچے ہونا، بیٹے ہونا، والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی، یہ سب قرآن مجید کو شہوات کہتا ہے، کیونکہ عربی میں شہوات کا معنی وہ اردو والا نہیں ہے، اردو والا تنگ کر دیتا ہے اس کو صرف جنسی عمل سے۔ روپیہ، پیسہ، جائیداد، مکانات، عالی شان، ٹھیک ہے جی تو یہ گھوڑے، سواریاں، یہ سارا کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ شہوات ہیں۔ تو شہوات کے لیے جینا، شہوات کے لیے صبح سے شام جو ہے نا کسی چھکڑے کے اندر جو ہے نا گدھے کی طرح جوتا ہوا رہنا، اور لگا ہوا ہے کہ جی زندگی میں جو ہے نا وہ ہم نے کھانا ہے، تو کل اس کا مقصد کھانا ہو، کل اس کا مقصد جو ہے نا وہ رہنا، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے مطلب اب جنسی جو عمل ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں انسان، حیوان جو ہے یا اس کا کھانے پینے سے وہ مطلب ہوتا ہے، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنسی عمل کرے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ایک مزے لے، ایک لطف کرے۔ کسی جانور کے اندر اللہ نے یہ زیادہ رکھا ہوتا ہے، کسی جانور کے اندر اچھا ویسے ہی اللہ رب العزت نے کم رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کئی سارے جانوروں کی ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جو مادی ہوتی ہے وہ اس کا خاص ایک ٹائم ہوتا ہے سال میں ایک آدھ بار، تو اس وقت جو ہے نا وہ نر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ورنہ پورا سال جو ہے نا وہ نر کی اس کی طرف وہ کسی وجہ سے توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک نر ہوتا ہے، بہت ساری مادیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وہ ضرورت جو ہے وہ اس لحاظ سے پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا کسی بعض حیوانات میں اللہ نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بعض حیوانات میں انسان سے کہیں زیادہ جنسی عمل اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو اسی کی فکر، اسی کا خیال، اسی کے لیے وہ پاگل پن، اس کے بہت موومنٹ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس جنسی تحرک کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کر لیجیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا، اس کو آج آپ لبرلزم کہتے ہیں، لبرلزم اس معنی میں کہ آپ جو ہے نا وہ زندگی کے لطف لیں۔ لبرلزم کا ریفرنس ویسے بڑا ہے، لبرلزم کا ریفرنس بڑا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، کوئی سننے والا مطلب یہ سمجھے کہ ہم نے کتنا اس کو چھوٹا کر دیا، لیکن لبرلزم کا یہ مطلب کہ بندہ اپنی خواہش پوری کرے، بندہ جیسے رہنا چاہے، کیا مطلب رہنا چاہے، کیا کرے گا رہنے چاہے کے لیے، اللہ نے اس کے جسم کے ساتھ کچھ مطالب لگائے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر محمد قطب کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جتنی شہوات ہیں یہ اپنے اصل میں اچھی ہیں۔ آپ کو پتہ جتنی شہوات ہیں، عربی میں نے کی شہوات بول رہا ہوں ابھی میں، خواہشات کہہ لیں، جتنی شہوات ہیں اپنے اصل میں یہ اچھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے کی اللہ نے ایک بڑا قوی محرک نہ رکھا ہو اس کے اندر کھانے اور پینے کا، تو یہ ایک مضبوط جسم جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اب اللہ کی مہربانی ہے، مودودی صاحب نے بھی اس بات کو وہ کیا ہے
کہ انسان کے جسمانی مطالب جتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اتنا ہی اللہ رب العزت نے اس کے پورا کرنے میں ایک مزہ رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ بات کرتے ہوئے بعض چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا ذرا مطلب وہ کھلنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ جو جنسی عمل میں اتنا بے تحاشا مزہ ہے اللہ نے نہ رکھا ہوا ہوتا تو کہتے ہیں یہ فی نفس ہی اتنا بدنما کام ہے، فی نفس ہی اتنا مطلب وہ گھٹیا سا کام ہے، کوئی انسان اس طرف کو نہ یہ کرنا ہے تو کبھی بھی نہ جاتا، اتنا قوی طور پر اس کے اندر رکھ دیا کہ اس کو اتنا مزہ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کا جو استمرار ہے، اس کا جو تسلسل ہے اور اس کی جو بقا ہے، وہ کل اس بات سے وابستہ ہے، انسان کا زمین پر رہنا اس بات سے تعلق ہے۔ وہ جو بند کمروں میں راتوں کے وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ ہوتی رہے تو انسان اس جہان کے اندر باقی رہے گا، ورنہ چند اشروں کے بعد انسان نامی چیز یہاں پر موجود نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوی طور پر اچھا وہ کہتے ہیں، بلکہ مولوی صاحب نے بڑا اچھا لفظ بولا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیونکہ انسانی اور اصل میں خدائی مطلب تھا یہ، یعنی یہ خدا کا ایک تقاضا تھا کہ انسان اس دنیا میں اپنا یہ تسلسل برقرار رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کا جو اجر ہے وہ ان کا بعد میں رکھ دیا ہوگا، اس عمل کا بہت سارا اجر کیش رکھ دیا، موقع پر دے دیا، یعنی یہ تم کرو موقع پر ہی اس کا جو ہے نا عوض لے لو۔ اب عوض کیا ہے؟ وہ ایک مزہ اور لطف اور اتنی خواہش، پاگل ہو جاتا ہے تاکہ وہ 20 عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اس کو مزہ بہت زیادہ آتا ہے۔ فی نفسی ہی کیا ہے؟ فی نفسی ہی بڑی اچھی چیز ہے، فی نفسی ہی انسان کی بقا کی ضمانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو عوض ہے مزے کی صورت میں وہ نیٹ رکھ دیا، کیش کے اوپر رکھ دیا کہ ابھی کرو اور ابھی اس کا جو ہے نا مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ تھا کہ اگر اللہ نے اتنا بے تحاشا مزہ اس کے اندر نہ رکھا ہوتا تو کوئی انسان، بہت ہی کوئی نیچ گرا ہوا انسان ہے، وہ اس کی سوچتا تک، ورنہ یہ تھا کہ کبھی صرف وہ سوچتا تک نہ انسان کہتا کہ مطلب یہ کیا کرنا ہے۔ مطلب آپ واش روم میں بھی تو جاتے ہیں جب تنگ ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو وہی واش روم، کون ہے جو بندہ ویسے ہی کہ چلے یار جو مزے کے لیے تھوڑے سے واش روم میں کون جاتا ہے؟ مطلب بڑا ایک گندا سا عمل ہے۔ انسان ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اس کا فیصلہ رکھا ہوا ہے، اپنا شاید چناؤ ہوتا تو ہم تو شاید یہ اپنے لیے رکھتے ہی نہ کہ یہ بندے نے تھوڑی دیر کے بعد اتنی غلاظت کی جگہ پہ جانا ہے اور اتنی غلاظت کا ایک کام کرنا ہے، واش روم میں جانا ہے، اس سے قریب ملتا جلتا ایک عمل، یہ جنسی عمل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ تو کھانا ہے، پینا ہے، اور یہ جو جنسی عمل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا فی نفسی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کے اندر مزہ رکھا ہے، کھانے میں مزہ رکھا ہے، پینے کے اندر اللہ نے ایک بے تحاشا مزہ رکھا ہے، جنسی عمل کے اندر ایک بہت سارا مزہ رکھا ہے، تو کیونکہ ایک مزہ رکھا ہوا ہے، اچھا مزہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، مزے کے لیے البتہ یہ جیتا ہے، یہ ہے نا ذرهم یأکلوا ویتمتعوا، متعہ کیا ہے؟ متعہ کا مطلب یہی مزے کرنا، تو مزے کرنے میں پھر یہ انسان جو ہے کسی حد سے واقف نہیں، تو کہتے وہی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بقائے انسانی کا ذریعہ بنایا ہے، کھانا پینا اور سفاح جو ہے، اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش بھی بنا دیا۔ اب یہی انسان جب ایک حد سے زیادہ کھائے گا تو اس وقت کی آپ کو ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے نا ویٹ لاس سے متعلق ہے، پتہ ہے آپ کو اتنی بڑی انڈسٹری یہ ہو گئی ہے جو لوگوں کو ویٹ لاس کی اسکیمیں بتاتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا بھی ہے کہ وہ موٹا نہ ہو، پیٹ اتنا سارا نہ بڑھا لے، اچھا پھر اس کا بس نہیں چلتا کیونکہ مزہ بہت ہے کھانے کے اندر رکھا ہوا بڑا عظیم۔ اچھا تو یہی کھانا، یہی پینا، یہی جنسی عمل جو ہے اس کی آزمائش، تو ہر جو چیز مزہ ہے وہ کیونکہ انسان کسی حد کو نہیں جانتا تو شریعت آ کر پھر اس پر قیود بھی لگاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیچیدہ سا عمل ہے، وہی چیز مطلوب بھی ہے اور وہی چیز پھر ایک حد سے بڑھ کر ممنوع بھی ہے۔ اچھا وہ ممنوع بھی ہے، کسی بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا پھر شریعت اس کو روک دیتی ہے، ٹوک دیتی ہے، وہ حدود و قیود عائد کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے جو جسمانی مطالب ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا۔
اچھا کہتے ہیں کہ یہ ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر چیز میں اللہ نے جو عبادات مقرر کی، روزے کی جو عبادت ہے، کہتے ہیں کہ یہ حیوانی مطالب سے انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے بہت اعلیٰ ہے، اور اس وجہ سے خاص روزے سے متعلق کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے نا پرہیزگاری، تقوی، یہ ایک اور ڈائمنشن ہے نفس انسانی کا اونچا ہونا. یعنی کھانے پہ دنیا پاگل ہو جاتی ہے، اور ساعتوں کی ساعتیں اس کو مسلسل ریاضت کروائی جاتی ہے کہ تمہیں کھانے کی طرف دیکھنا تک نہیں. کیوں بھائی، میں انسان ہاں ہاں ہے وہ ایک شام تمہیں اس کی اجازت بھی دے دیجیے کہ تم جی بھر کر کھاؤ. پورا دن اس بات کی کرنی ہے کہ دنیا جس چیز کے لیے جیتی ہے تم اس کو نگاہ غلط انداز سے دیکھو بھی نہیں، کیونکہ تمہارا مطلوب پروردگار ہے. تو اسی کھانے کے مقابلے پر رب نے اپنی طلب جو ہے نا انسان کو بتائی اور سکھائی. اسی پینے کے، اچھا آپ کو پتہ یہ 3 ہی عمل ہیں جو روزے کے اندر باقاعدہ منع ہوتے ہیں، ایک کھانا اور ایک پینا اور ایک جنسی عمل. باقی آپ کو پتہ ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ کہا کہ اس کی کوشش کرو، مثلا یہ کہ انسان بد زبانی نہ کرے، لیکن فرض کریں کہ غصہ آیا، یہ کچھ اور ہوا، وہ گالی دے بیٹھا، گالی گلوچ کر بیٹھا، کچھ بدتمیزی، روزہ ٹوٹ گیا اس کا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے خطیب لوگوں کو مطلب یہ کرنا ہوتا ہے کہ مسلسل کہیں کہ دیکھو بھی روزہ صرف کھانے پینے اور جنسی عمل سے نہیں ہوتا، روزہ اخلاق کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، کردار بھی، سیرت بھی، یہ بھی، جھوٹ بھی نہیں بولنا. لیکن فرض کریں کہ جھوٹ بول بیٹھا، پورا تجارت بھی تو کرنی ہوتی ہے، تو کچھ مطلب ایسا کو کر بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا کیا؟ لیکن یہ کہ ایک گھونٹ جان بوجھ کے اس نے پی لیا، صرف ایک نوالا اس نے جان بوجھ کے چکھ لیا، تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو قید ڈالنے کی باقاعدہ انسان کو سال میں پورا 1 مہینہ ریاضت کروائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو فرض تھا وہ تو پورا ہوا، لیکن اگر اس سے بڑھ کر بھی تم کرنا چاہو تو مجھے پسند بہت ہے کہ تم نفلی روزے رکھو. وہ شوال کے روزے، وہ پھر جو ہے وہ حرام مہینوں کے، خاص طور پر یہ عشرے ذی الحجہ کے، پھر یہ عاشوراء کا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ نفس انسانی کو چڑھائیاں چڑھانا. یہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کو حیوانی مطالب سے بلند کرنا خدا کو پانے کا ایک بہت بڑا ریفرنس ہے. خدا کو پاتے ہی آپ کو سوچتے ہیں جب آپ حیوانیت سے بلند ہوتے ہیں. تو یہ کل اس چیز کا نام مادیت ہے، اور وہ ساری چیز جو آپ کو آج آپ کے لیڈر، کوئی لیڈر آئے گا بدبخت کبھی نہیں کہے گا کہ میں اپنی قوم کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں گا. وہ بھی ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا اس کو شاید. جو کہے گا کہ میں قوم کی تربیت کروں گا، اس کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں گا، اس کو انبیاء جس مقصد کے لیے انسان کو رہنے کا سبق دے گئے ہیں میں وہ کام کر کے دیکھوں گا، نہ کوئی اس کو منہ لگائے گا، اور نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کام چلنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں تم کو حد سے بڑھ کر روٹی کھلاؤں گا. پھر قوم پاگل ہو جاتی ہے، دیوانی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں اس جہان کے اندر بہا کر دکھاؤں گا. قوم اس کے لیے تالیاں بجاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اتنی پرتعیش زندگی جس کا نام ترقی ہے. یہ ترقی باقاعدہ حیوانیت کا دوسرا نام ہے. اس کو جو اللہ کو پانے والا جو پورا ایک پیکج ہے، جو لوگ آج اس کو لے کر جاننا چاہ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ٹکراؤ اپنے اس جہان کے ساتھ کس مقام پر ہو. جس چیز کا نام ترقی ہے نا، میں آپ سے عرض کر دوں، وہ بعین ہی وہ چیز ہے جو حیوانیت کے مطالب کو اعلیٰ سطح پر پورا کرنے سے عبارت ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے نفس انسانی کے فساد کی پہلی صورت، اور وہ ہے بہیمیت. بہیمیت کیا ہے؟ خواہشات کو پورا کرنے کا ہی انسان کے اوپر جو ہے نا بھوت سوار ہو، اور اس کا کل غرض جو ہے نا وہ اسی سے ہو. اعلیٰ جو ہے نا وہ رویے، اخلاق، کردار وغیرہ کے سارے اسباب جو ہیں ایسے شخص کے لیے بیکار ہو جائیں گے. تو نفس انسانی کے فاسد ہونے کی پہلی صورت جو ہے نا وہ بہیمیت ہے، خواہشات کے لیے جینا، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ انہی چیزوں کی طمع کرنا اور خواہش کرنا. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، کھاتا وہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے، جنسی عمل وہ بھی کرتا ہے، اپنے جسمانی جتنے بھی اور مطالب ہیں، کیونکہ باقی تینوں مطالب جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتے ہیں. بھی اپنے کھانا پینا ہے اور جسمانی جو
جنسی عمل ہے اس کے لیے آپ کے پاس مکان بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس ڈھنگ کی رہائش بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ وقت گزارنے کے لیے اچھا سارا کچھ جو ان سے وابستہ ہے، تو اس سے بلند ہونا. کہتے ہیں یہ ہے گناہوں کی بھی پہلی صورت. گناہ بہت سارے ہوں گے تو وہ اس باب سے ہوں گے. اب دوسری اس پہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ نفس انسانی کے فاسد ہونے کی دوسری صورت، یا پھر گناہوں کی دوسری قبیل. گناہوں کی دوسری قبیل جو ہے یا قلب کے جو ہے نا خراب ہونے کی دوسری صفت وہ کیا ہے؟ اس کو انہوں نے کہا صفات سبعیہ. سبع جو ہے نا وما اکل السبع الا ما ذکیتم. کیا مطلب ہے یہاں؟ سبع درندے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی جن کو درندے کھا لیں سوائے اس کے کہ ان کو تم مرنے سے پہلے پہلے ذبح کر لو. ما ذکیتم تذکیہ ذال کے ساتھ ذبح کرنا. اچھا تو سبع درندوں کو کہتے ہیں. تو اچھا یہ جو اردو میں بہیمانہ ہے وہ بنیادی طور پر عربوں میں وہ سبعی اس کو بولتے ہیں، درندے. اچھا درندے کی کہ درندہ صفتی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بہت سب سے ادنا جو ہے نا فساد کی جو ادنا، اب یہ جو ہے نا چاروں چیزیں جو ہے نا وہ ایلیویٹ کریں گی، درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ خرابی کے اندر اوپر جائیں گی. اچھا کہتے ہیں درندوں سے متعلق صفات بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اس کی آزمائش کے لیے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہیں جو انسان دوسرے پر زیادتی کرتا ہے. وہ پہلا کیا تھا؟ اس کو اچھا کھانا پینا ہے، اور کھانا پینا ہی اس کی جو ہے نا کل تمام رغبت خواہش ہدف ہے، اسی کے لیے جیتا ہے. وہ جو ہے نا کہ جینا کھانے کے لیے، یہ کھانا جینے کے لیے. اب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ غصہ آیا اور آپ نے کسی کو پیس دینے کا ارادہ کر لیا، پیس دیں گے آپ کو کسی کو. اچھا آپ نے کسی کی جان لے لی. گناہوں کی یہ قسم جس میں آپ کسی کو مارتے ہیں، کسی کو آپ بالکل کچل کر رکھ دیتے ہیں. اچھا کسی کو آپ جو ہے نا وہ جارحیت کا شکار ہوتا ہے، آپ کی جارحیت کا شکار ہوتا ہے. اچھا زیادتی اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا، خون ریزی. آپ کو پتہ ہے یہ فرشتوں نے ہمیں ظاہر اس کا علم نہیں ہے، ایک بہت بڑا سوال بھی ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب فرشتوں نے ایک کیا کہ اسی کو کہیں گے ایک اشکال نما چیز پیش کی کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی انسان ایسا لگتا ہے کہ گویا پورے انسان کی جو ہے نا وہ ایک شاید بہت ہی فاسٹ جو ہے نا ایک جیسے کو مووی ٹائپ شاید کو فرشتوں کو دکھائی گئی. گویا کہہ رہا ہوں گویا ایسا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی ایک تصویر دیکھی زمین پر جو ہے نا ہزاروں سالوں کا عمل، اور دیکھا کہ قتل ہی قتل ہو رہا ہے. یعنی آپ تصور کریں، یعنی انسان نے یار کیا کچھ نہیں کیا ہوئے زمین پر، فرشتوں نے جو پک کیا نا اس میں سے وہ یہ ہے کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ خون ریزی کرے گا اس کے اندر. یعنی انسان، اور آپ کو اندازہ ہے کہ انسان کتنی خون ریزی کرتا ہے. یعنی ویسے میں آپ سے اچھا کہہ دیجیے انسان مہذب ہو گیا، کیا مطلب ہے مہذب ہو گیا؟ خون ریزی سے رک گیا. یعنی ہوا اتنا ہے کہ وہ کام جو ایک فرد دوسرے فرد کی جان لینے کی صورت میں کرتا تھا، اب وہ قومیں دوسری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صورت میں کرتی ہیں، جنگ عظیم کرتی ہیں. اتنے بڑے بڑے جو ایٹم بم بنے ہیں، بھلا وہ کس چیز کے لیے بنے ہیں؟ یہ پھولوں کے گلدستے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ اتنی تباہی کے اتنے بڑے بڑے سامان؟ تو وہ وجہ ہے کہ پورے انسانیت کی جو ریل فرشتوں کو دکھائی گئی ہوگی کسی انداز سے. کچھ تو فرشتوں کو غیب کا علم تو نہیں ہے، کچھ تو فرشتوں کو بتایا گیا ہوگا کہ انسان یہ ہوگا، تو انہوں نے اس میں سے جو پک کیا وہ یہ کہ خون ریزی کرتا ہے، ایک دوسرے کا وہ زیادتی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم بھی یہ کہتے ہیں کہ غصے سے متعلق جتنے گناہ ہیں، غصے سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے ایک چیپٹر میں آتے ہیں، وہ ہے قتل. کہتے ہیں قتل اصل میں کلائمیکس ہے. کہتے ہیں اب گناہوں کو قرآن مجید نے عمومی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اچھا
تو پہلی یہ ہے کہ شرک ہے، اور دوسری جو ہے وہ قتل نفس ہے، اور تیسری زنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصول گناہ ہے، یہ جو ہے نا اصول معصیت ہیں یہ تین۔ تو پہلا یہ ہے کہ آدمی تصورات کے اندر باطل پر ہو، وہ بہت سب سے اونچا گناہ ہے، سب سے سنگین گناہ ہے کہ تصورات ہی کے اندر پیدا کرنے والے کو وہ اس کی حیثیت سے ہٹا کر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے برابر کر دے۔ وہ ایک نظریاتی ایک تصورات سے متعلق ایک ذہن انسان کا سب سے اعلیٰ صلاحیت اس کا سوچنا، اس کا عقل کو استعمال کرنا ہے، اس دائرے کے اندر جو گناہ ہے اس کا نام تو ہے شرک۔ اچھا، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دوسرا ہے وہ ہے قتل نفس۔ قتل نفس میں یہ ہے کہ آپ نے بغیر حق، کیونکہ قتل نفس حق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ جہاد ہے، تو اس کی ہماری قتل نفس جو گناہ میں ہو۔ کہتے ہیں کہ قتل نفس کلائمیکس ہوتا ہے، اس سے کم آپ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جتنے گناہ ہیں، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کو رزق سے محروم کر دینا، کسی کو جو ہے وہ اس کی جگہ سے محروم کر دینا وغیرہ وغیرہ، کسی کو قید میں ڈال دینا، کسی کو گھسیٹنا، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کہتے ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے گناہوں کا۔ اس کی آخری حد یہ ہوگی کہ آپ قتل کر بیٹھیں گے، مگر اس سے کم بھی جو ہے نا اسی قبیل سے ہیں۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو زنا ہے تو یہ دراصل یہ اخلاق کا گناہ ہے، اور یہ کلائمیکس ہے کہ آپ آخر میں زنا کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے کم جتنے معاملات ہیں مرد اور عورت کے جو ہے نا گندے رویوں سے متعلق آپس میں، تو وہ سارے کے سارے اس تیسرے چیپٹر کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ دوسروں پر زیادتی کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی یہ درندگی ہے، انسان کی آزمائش کے لیے درندگی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ کہیں سے آ گئی، نہیں، یہ اللہ نے نفس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ بہیمیت بھی رکھی ہوئی ہے جو پہلی پوائنٹ ہم ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ درندگی بھی انسان کے اندر رکھی ہے۔ آپ کو جو حکم ہے وہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، صبح و شام۔ اچھا، یہ بھلا کہاں کس وقت کا آپ کرتے ہیں؟ درندگی جو باقاعدہ آپ کے نفس میں سمو دی گئی ہے، اور اس سے پل پر نکل کر آپ کو اپنے نفس کو ستھرا کرنا اور اللہ کی عبادت کے اس عمل سے گزرنا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ جو درندگی ہے یہ کب ہوتی ہے۔ یہ کیسر جو ہے نا آج کل وہ کیمرے نے چیزیں جو کبھی ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آج کل جو ہے نا وہ اذان کرتی ہیں، وہ جگہ جگہ جہاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ کئی بار وہ دیکھا وہ جنگلی بھینسیں جو ہیں وہ شیر کو ایسے اٹھا کر پھینک رہے ہیں، تو شیر صاحب معافیا مانگ رہے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے کلپ۔ شیر ہے یار، شیر بھی ہو تو بھائی صاحب جس وقت آپ کی نہ چلتی ہو تو آپ شیر بھی ہوں تو آپ بھیگی بلی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ جو عبادت ہے اللہ کی، ایسا ہی ہے نا، عبادت خالص اللہ کی، اور عبادت ہی تزکیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تزکیہ کے لیے آپ نے کہیں ادھر ادھر کی کوئی وہ نہیں، پتہ نہیں کہ چائنا سے کوئی چیز درآمد کرنی ہے اور اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تو دراصل ان سارے مقامات سے حالت عبادت کے ساتھ ہی گزرنا یہی تزکیہ نفس ہے، کچھ اور تو ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس درندگی نامی صفت سے اوپر اٹھنا جو مسلسل عبادت کا ایک عمل ہے، اس کا مقام ایگزیکٹلی کیا ہے؟ اچھا، وہ ہوگا جب کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہو، جہاں مکمل آپ کی چلتی ہو، زور چلتا ہوگا۔ زور کہاں چلتا ہے آپ کا؟ زور آپ کا بیوی پہ چلتا ہوگا، وہاں آپ دیکھنے کے ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، زور آپ کا چلتا ہے جو بالکل غریب، جس کو آپ تھپڑ جڑتے ہیں، کوئی اچھا جس کو تھپڑ کیا ایک بدتمیزی کے ساتھ بولنے سے آپ کو دینے کے لینے پڑ جائیں، وہاں آپ بہت مہذب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے ایک انبیاء والا اخلاق، اور ایک ہے وہ جو ہے نا جو دنیا آپ کو سکھا دیتی ہے۔ دنیا بھی آپ کو مہذب بناتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کہتے ہیں دنیا نے آپ کو بہت زیادہ، اس وقت بہت زیادہ دنیا مہذب ہے، اور یہ واقعہ ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ڈیزائنڈ کلٹیویٹڈ سوسائٹیز کا فنومینا اب بڑی صدیوں سے دنیا میں آ گیا ہوا۔ دنیا میں جیلیں آ چکی ہیں، دنیا میں پولیس آ چکی ہے، دنیا میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر تھانے ہیں۔
تو بھائی صاحب آپ زیادتی کر کے تو دیکھیے، وہ تھانے والے آپ کے پاس پہنچے ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قانون سے بالاتر ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے بڑے تھوڑے ہی لوگ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قانون، تو اس وجہ سے یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی تہذیب ہے، وہ کون سا مہذب ہونا ہے جو جیلوں کے دم سے ہو، جو پولیس کے دم سے ہو، جو قانون کے دم سے ہو۔ اچھا، قانون اور جیلیں اور پولیس، اسلام بھی اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام بھی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بہرحال زیادتی سے روکا جائے۔ اگر وہ اللہ سے ڈر کر زیادتی سے نہیں روکتے تو پھر ڈنڈے سے ڈر کر رکیں۔ اسلام بھی یہ کہتا ضرور ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے۔ اسلام کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ یہ جو مادیت ہے، اس کے پاس مہذب کرنے کے لیے صرف اور صرف ڈسپلن ہے، اس کے پاس صرف اور صرف ریاست ہے انسان کو مہذب کرنے کے لیے، اس کے پاس صرف جیلیں، تھانے، کچہریاں، عدالت اور قوانین ہیں، یہ اس کے ذریعے سے مہذب کرتی ہے۔ اسلام اس کو رکھتا ضرور ہے، بس سے بڑا مطلب یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے، اصل تو یہ تھا کہ تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی سے بچے، تو اس وجہ سے کہ میرا ایک رب ہے۔ اب یہ جو ہے نا، میرا حضرت عمر کا آتا ہے بہت ایک تو زوراور بھی تھے، جسمانی طور پر حضرت عمر کشتیاں کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، مجھے پنجابی میں پھیری ڈالتے تھے عکاظ کے میلے میں، اور کسی نے بھی کشتی کرنی ہے عمر کھڑا ہے، تو جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ شخصیت کے اندر بہت زور تھا، وہ ٹکتا نہیں تھا ان کے سامنے۔ اچھا، انہی کے بارے میں جو ایک صفت آتی ہے، تو انہوں نے کہ کہا نا، وہ قافل عند حدود، جو غصے میں کسی اور حالت میں آخری بھی ہو، صرف یہ بتا دیا جائے کہ حرام ہے، ایسے رکتے تھے جیسے پگٹٹ گھوڑا یک لخ بالکل رک جاتا ہے، ایک قدم اٹھا نہیں سکتا، ایسے رکتے تھے۔ اب یہ ہے خدا کے، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جہاں کوئی پورا آپ کا بس چلتا ہو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، وہاں آپ درندگی سے بچیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم میں سے بہت سارے نیک لوگ بھی شاید یہ نہیں، تو ڈر وہی ہے جس کو ہم مار ہی نہیں سکتے، اس کو مارنے سے بچا رہنا، یہ مہذب ہونا ہے۔ ویسے جو الٹے آپ ایک تھپڑ جڑیں گے، وہ آپ کو 20 تھپڑ جڑے گا، اس کو آپ مارنے سے بچے رہتے ہیں۔ اکثر انسان کسی سے بھی نہیں لڑتے، اچھا وہ اپنے آپ کو مہذب بھی کہتے ہیں۔ اسلامی جو ریفرنس ہے مہذب ہونے کا، وہ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اس وجہ سے کہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا، تو اسلام کون سے افراد پہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر پورا بس بھی چلتا ہو، سب سے زیادہ پتہ کہاں ڈرتے ہیں؟ غریب کے ساتھ زیادتی سے، سب سے زیادہ غریب کے ساتھ زیادتی سے آپ ڈرتے ہیں۔ یہ کوئی وجہ ہے کہ بہت زیادہ یتیم کہتے ہیں سب سے بے آسرا یتیم ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید میں یتیم کے حوالے سے کتنا، یتیم بنیادی طور پر ریفرنس ہے معاشرے کے سب سے بے کس، بے سہارا، بے آسرا طبقوں کا۔ اچھا، جو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈر گیا تو باقی تو پوری دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گا۔ اس نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک بالکل بے سہارا بندہ جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے پیچھے خدا کو کھڑا ہوا دیکھنا، اس کے پیچھے اگر میں نے اس کو ذرہ بھی کچھ کہا تو اس کے پیچھے خدا ہے، وہ مجھے پکڑ لے۔ کہتے ہیں یہ حالت نفس کے اوپر طاری کرنا اصل میں یہ ہے عبادت۔ تو درندگی سے متعلق جتنے گناہ ہیں اور جتنے جو ہیں وہ معصیتیں ہیں، تو یہ زیادتی، سرکشی اور انسانوں کو جو ہے نا زندگی سے محروم کرنا، ان کے حقوق سے محروم کرنا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے فرشتوں کے حوالے سے بھی کہا، کہتے ہیں انسان جو ہے اگر شرع سے ہٹا ہوا ہو، اور اکثر انسان باشرع بھی اللہ معاف کرے شرع سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بہت افسوسناک بات ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو سب سے صحیح کو ڈسکرپشن ہوگی وہ یہ ہے کہ زیادتی کرتا ہے، اور زیادتی دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ بہت تھوڑے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کے حقوق دے رہے ہیں، یہ نندوں، یہ پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یا شاید یہ عبادت کے دائرے سے، عبادت بھی ہم نے بنا دی، جو نماز روزہ ہے تو وہ عبادت ہے۔ اچھا، یہ جو بھابھیوں اور نندوں کے معاملے ہوتے ہیں، یہ جو جٹھانیوں اور درانیوں، ہمارا انڈیا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جہاں پر اکٹھے جڑ کر رہنا ہے، تو اصل میں تو آپ کی بہت ساری آزمائش وہاں ہوتی ہے نا کہ آپ درندگی سے نکل کر خالص خدا پرستی کی حالت میں ہوں۔
تو وہ تو مطلب وہاں پر ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ قریب رہنا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے اور زیادتی کے امکانات اتنے ہی زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. جتنا جتنا آپ دور رہیں گے ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک تو اللہ معاف کرے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر بہت زیادہ یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتی تو اس لیے اکٹھے نہیں رہتے. اکٹھے رہیں گے تو زیادتی ہوگی. تو فرض کرنے کے وجہ تو اتنی وائلنس ہو کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے. ویسٹ جو ہے خدا کو نہیں جانتا. وہ تو خوش قسمتی ہے ان کی کہ گھر میں بندہ رہتا ہی اکیلا اکیلا ہے. کہیں کہیں مل جاتا ہے تو وائلنس کے کیس ہی کیس ہوتے ہیں. تو اگر کہیں ہو جائے کیونکہ ہر چیز جو ہے نا یعنی آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو دنیا بھاڑ میں جائے. تو جتنا زیادہ انٹریکشن کلوز ہوگا اتنا زیادہ زیادتی. اب زیادتی کی بجائے ہم ایک لفظ استعمال کریں گے درندگی. اتنا زیادہ درندگی کے امکانات جو ہیں بڑھ جائیں گے. درندگی کے امکانات بلی کرنا یہ ایک بہت اچھا لفظ ہے انگریزی میں. بلی کرنا ایک دوسرے ایگزیکٹلی درندگی بلی کرنا. اچھا یہ اس میں اچھا جس کا زور ہے جتنا سانس ہے وہ جیسے زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے. کون پوچھنے والا ہے اس کو. اچھا یہ عبادت کا دائرہ نہیں ہے ان کے لیے. ان کے خیال میں وہ اچھا وہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ دیگے لے لیتی ہوگی رمضان میں اور اس کا خیال ہے وہ بہت اور حاجر بھی ہوگی. اب جس نے حج کر لیا ہوا ہے اس کو تو لائسنس ہے نا. وہ تو اگر ایک گندی سانس ہے اور اس نے حج کیے ہوئے ہیں اور عمرے کرتی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ساس ہوگی وہ سسر ہوگا وہ شوہر ہوگا. شوہر بیوی اتنا پیار کا رشتہ ہے لیکن جو درندگی ہوتی ہوگی وہ صرف اللہ جانتا. اب آپ دیکھیں شریعت کہاں تک جا کر اس نفس کی صفائی کرتی ہے. کہاں تک جا کر اس نفس کو سدھارتی ہے اور خدا کی عبادت کا دائرہ کتنی دور دور تک جاتا ہے. اب آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس کس سطح پر اور کس کس درجے پر مجھے اپنی ستھرائی اور صفائی کرنی ہے. اور یہ ہے قلب سلیم. ٹھیک ہے یہ ہے سلامت دل جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی بندگی اور عبادت ہی کا روادار رہا. اسی سے سرشار رہا اور اسی حالت میں دنیا کے سارے ہی فتنوں سے گزرتا چلا گیا اور آخر جو رب کی چیز تھی وہ رب کو مل گئی آ کے. تو یہ جو ہے تو درندگی بہت بڑا میدان ہے انسان کی آزمائش کا. ایک بہت بڑی صفت ہے جو اس کو آزمانے کے لیے اس کے اندر رکھی گئی ہے اور ایک مسلسل تو گناہوں کی یہ جو ہے نا وہ دوسری قبیل ہے. آج کی مجلس میں میرا خیال ہمارے لیے یہ کافی ہے. وہ دو صفتیں رہ گئیں. ایک شیطانی صفات. ابھی آپ کہیں گے یہ کیا تھیں. ہم نے کہا یہ تو بالکل ہی کم تھیں. تو پھر یہ ہے شیطانی صفات اور چوتھی جو سب سے بری ہے وہ ہے خدائی صفات. انسان خدا بنتا ہے اس میں. تو وہ بھی پورے گناہوں کی ایک پوری کیٹیگری ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے مجلس میں کریں. سبحانک اللہم.